مجھے کہانیاں نہیں سنانی آتی، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے جانتے ہیں ہمیں کہانیاں شعر و شاعری نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں اس منبر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آنے والوں سے وفا کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر جائیں شاید کسی کے دل میں ہماری بات اترے اور اس کی کایا پڑ لے۔ ہم بھی شعر و شاعری کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے واہ واہ کروا سکتے ہیں، کس کو نہیں پسند؟ لیکن آؤ میرے عزیزو، آپ آتے ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر زیادہ وقت اس لیے لیتا ہوں یا اللہ جو آ گیا اس کے دل میں شاید ہماری بات آخری اتر جائے۔ اب بھی یہی خواہش ہوتی ہے، کس امام کا مولوی کا دل نہیں چاہتا بس نماز پڑھاؤں اور موجیں کروں؟ آپ اس مسجد سے واقف ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر، اسی لیے ہم فجر میں بھی آپ کو پکڑتے، ہم آپ کو ظہر کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں، ہم آپ کو عصر کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں، ہم آپ کو عشاء کے وقت خلاصے میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ میں خطبہ پڑھتا ہوں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ویکلی ہر جمعے کو کیا کہا، شاید کسی کے دل میں بات اترے۔ اس منبر کی ذمہ داری ہو، یہ منبر کوئی گری پڑی چیز نہیں ہوتی کہ ہر غیرہ اٹھ کے اس میں بیٹھے اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے اور ہم آگے سے واہ واہ کیا بات ہے بلے، اللہ کو منہ کوئی نہیں دکھانا۔ ہمارے پیارے نبی نے کبھی منبر پہ بیٹھ کے کوئی ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کی جو آج ائمہ علماء اور سب سے زیادہ کس کے پیچھے رش ہوتا ہے؟ جو جتنا بڑا گویہ ہوگا اس کے پیچھے اتنا ہی رش ہوتا ہے۔ آؤ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو پلٹو، آپ نے سدا نہیں رہنا، نہ ہم نے رہنا ہے۔ اس منبر پر میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، وہ نہ رہے، پتہ نہیں ہماری باری بھی کب آ جانی ہے۔ کہ میں یہ سوچتا ہوں آپ میں سے کوئی اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کے پاس آتے تھے اور اس نے ہمیں تیری بات نہیں بتائی۔ آؤ میرے عزیزو، سن لو، نہ جانے کس کے دل میں اللہ کے دین کی بات اتر جائے، اللہ کی بات اتر جائے۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، رات کو قیام کیا، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے قرآن میں گم ہے، تو یہ جو کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، کہاں آخری عشرے کی طاق رکھو، اس کو تلاش کرو۔ تلاش کر کے کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو میرے عزیزو، ہم نے شاید بلکہ شاید کہ یقیناً وہ غربت نہیں دیکھی جو ہمارے نبی کے گھر میں غربت تھی۔ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں میرے سمیت، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں 3 دن چولہا نہ جلا ہو؟ 3 دن، صرف ایک دن کہ یار گھر میں آئی نہیں کچھ بھی کھانے پکانے کو، گیا گزرا گھر بھی اس کے اندر آٹا پڑا ہوتا ہے، راشن پڑا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا گھر، ہماری مائیں کہتی ہیں کئی مہینے چولہا ہی نہ جلتا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو ہوتا ہی کچھ نہ، پکانے کو کچھ نہ ہوتا۔ قاف، قسم ہے عزت والے، بزرگی والے، شرف والے قرآن کی، یقیناً ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا یعنی ہمارا رسول آ گیا۔ کافر کہنے لگے یہ بات تو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے،
کہ رسول ہو اللہ کا اور ہم ہی میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ پلٹیں گے؟ یقیناً یہ پلٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا یقیناً ہمیں سب علم ہے جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو پورا ریکارڈ محفوظ کیے ہوئے ایک کتاب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق آ جانے کے بعد اس کو جھٹلا دیا۔ اب وہ بالکل دلوں کو حیران کر دینے والے، پریشان کر دینے والے شک اور شبے کا شکار ہیں۔ کیا یہ آسمان کی طرف بھی نہ دیکھ سکے جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اس کو کیسے بنایا اور کس طرح ہم نے اس کو مزین کیا؟ ہم نے تو اس میں کوئی شگاف تک نہ چھوڑا، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا، اس پر بڑے بڑے وسیع و عریض اور بھاری بھرکم پہاڑ رکھ دیے، اور اس زمین میں ہر قسم کی بہترین کھیتی غلہ اناج اگایا۔ دیکھنے والے کے لیے بہت بصیرت کا سامان ہے، اور ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی اتارا، اور اس کے ساتھ ہم نے وسیع و عریض باغات اگائے، اور ہر کٹائی کے قابل کھیتی کے دانے اگائے، اور اسی طرح کھجوروں کے لمبے لمبے درخت اگائے کہ جن کے خوشے تہبتے ہیں۔ یہ بندوں کے لیے رزق ہے، اور ہم اس پانی کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح تم سب کو بھی قبروں سے نکال لیا جائے گا۔ یقیناً ان سے پہلے قوم نوح جھٹلا چکی، اصحاب الرس بھی جھٹلا چکے، قوم ثمود نے بھی جھٹلایا، قوم عاد نے بھی جھٹلایا، فرعون جھٹلا چکا، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی نہ مانا، اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم سب کے سب نے رسولوں کی بات کا اعتبار نہ کیا۔ پھر دیکھو میری سزا ان پر کس طرح سے سچ ثابت ہوئی۔ کیا سمجھتے ہو کہ ہم پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کر کے تھک چکے ہیں؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ ماننے والے نئے سرے سے پیدا کیے جانے کے متعلق خود ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وقال ربنا جل وعلا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم سب متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بلکہ جتنا بھی شکر ادا کریں یقیناً کم ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے ہمارے پیارے رب، ہم تیری حمد و ثنا شمار کر ہی نہیں سکتے۔ تیری حمد و ثنا ویسے ہی ہے جیسے تیری شایان شان ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہ جیسے تیرے چہرہ انور، اس کی عظمت، جلال اور تیری ذات کے شایان شان ہے، ویسے ہی تیری حمد ہے، تعریف ہے، ثنا ہے۔ ہم ساری مخلوق اگر مل کر بھی تیری تعریف کریں، لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر
ما نفدت کلمات اللہ، دنیا بھر کے درختوں کی قلمیں ہوں، لکھنے والے بیٹھ جائیں، یہ سمندر کیا 7 سمندر مزید مل جائیں، سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لکھنے والوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، قلمیں گھس گھس کر ختم ہو سکتی ہیں، لیکن ہمارے رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک بار پھر یہ ماہ مبارک عطا کر دیا ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، موقع ایک اور مل گیا کہ اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ اور میرے عزیزوں، مین ٹارگٹ یہ ہے، بات ذرا توجہ سے سماعت کیجئے، اس ماہ مبارک میں ٹارگٹ یہ ہے کسی طرح گناہ معاف کروا دو۔ یہ ٹارگٹ قطعاً نہیں ہے بڑا زبردست پروفٹ کا موسم ہے، 2 نمبری کر کے، دھوکہ کر کے، فراڈ کر کے کما لو، یا چلو عبادت تو کر لیں گے، بڑی زندگی پڑی ہے، رمضان کون سا روز روز آنا ہے، سیزن ہے، کمائی کر لو بھرپور، رمضان کا سیزن لگاؤ، عید کا لگاؤ، قطعاً مقصد نہیں۔ یاد رکھیے یہ ضرورت ہے، یہ کھانا، یہ پینا، یہ رہائش، یہ آسائشیں، یہ سب ضرورت ہیں، یہ مقصد نہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ یہ رمضان اب ملا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا، آپ کی ازواج کے بھی پیٹ لگا ہوا تھا، آپ کے صحابہ کو بھی پیٹ لگا ہوا تھا، ان کی بھی ضروریات تھیں، لیکن انہوں نے اس رمضان کو بڑا غنیمت جانا۔ ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس جبریل آئے، اور آ کر انہوں نے دعا کرنا شروع کی۔ متعدد الفاظ احادیث میں مروی ہیں، کئی ایک احادیث ہیں، صحیح احادیث۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، رغم انف رجل من ادرک رمضان فلم یغفر له، اس بندے کی ناک خاک آلود ہے۔ بعض میں آیا شقی عبد، وہ بندہ بڑا ہی بدبخت ہے۔ بعض میں آیا بعودہ، اللہ کی رحمت سے بڑا ہی دور ہے۔ کون؟ من ادرک رمضان، جس نے رمضان پا لیا۔ اب یہ حدیث میں نے اور آپ نے غور سے سننی پڑنی ہے، کیونکہ ہم نے رمضان پا لیا ہے، کہیں ہمارا شمار بدبختوں میں نہ ہو، کہیں ہمارا شمار اللہ کی رحمت سے دور لوگوں میں نہ ہو۔ تو جس نے رمضان پا لیا، اور رمضان فانسلخا، رمضان تو آنا ہے، چلے جانا ہے، وقت نے تو رکنا نہیں، نہ اس نے کسی کا انتظار کرنا ہے کہ چلو اس بندے کا بھی بہت سارا کام تھا، یہ نپٹا لے، مسجد میں آ جائے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو کا رمضان ملا، آیا رمضان اور چلا گیا، فلم یغفر لہ، اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اس نے رمضان پایا، بخشش نہ کروا سکا، گناہ نہ معاف کروا سکا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے یہ بات کر کے پتہ کیا کہا؟ قل آمین، اے اللہ کے حبیب آمین کہیے۔ آپ فرماتے ہیں قلت آمین، میں نے کہا آمین، اے اللہ فرشتوں کے سردار جبریل کی دعا کو مجھ سارے جہانوں کے سردار کی آمین پر قبول کر لے۔ اب یہ حدیث ہے، باقی بھی الفاظ ہیں۔ ایک اور بات بھی ہے، ایک اور بددعا بھی ہے، جس نے والدین کو پا لیا، ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے ماتا، اگر اس کو موت آ گئی، یہ تینوں قسم کے لوگ دخل النار، جہنم میں جائیں گے۔ ماں باپ مل گئے، جنم دینے والے ملے، تیرے لیے اپنی ساری آسائشوں کو بھلا دینے والے، آرام کو تج دینے والے، کہ ہمارے بچے کو تکلیف نہ ہو، ہماری بیٹی کو تکلیف نہ ہو، اب تو اس قابل ہے کہ تو ان کی خدمت کرے، نہ کر سکا،
اگر تجھے اس طرح موت آ گئی نا تو جہنم میں جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور رہے گا۔ تیسرا بندہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، جس کے سامنے آپ کا نام مبارک آئے، ہائے ہائے ہمارے پیارے نبی کا نام مبارک ذکر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولا جائے، اور یہ اتنا مغرور ہے، اتنا گیا گزرا ہے، اس کے ہونٹ ہی نہیں ہلتے، دنیا جہان کی باتوں کے لیے ہونٹ ہلتے ہیں، پر اپنے محسن اعظم پر جو ساری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں، ان پر درود پڑھنے کے لیے اس کے ہونٹ حرکت ہی نہیں کرتے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ کہیے نا آمین، ہر دعا کرتے گئے، بد دعا بولتے گئے اور کہتے گئے آمین کہیے، آپ کہتے ہیں میں نے آمین کہا، تو کتنا حساس معاملہ ہے۔ تو پہلی بات جو ہمارے موضوع سے متعلق، رمضان پایا لیکن بخشش نہ کروا سکا، کیونکہ بخشش تو دن رات ہو رہی ہے۔ اب 24 گھنٹے آسمانوں کے دروازے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، سرکش شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، نیکی کی طرف رغبت اور شوق ہے، اس کے باوجود بھی اگر گناہ نہ معاف کروا سکا تو پھر بڑا حساس معاملہ ہے، خوفناک معاملہ ہے۔ کتنے رمضان آئے گزر گئے، اب یہ بھی گزر جانا ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کس کس نے اس کو پورا کرنا ہے، پھر کس نے جا کے اگلا پانا ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھے کر لیں گے ہو جائے گا، چلو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو دیکھ لیں گے یا 27ویں شب کو، نہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پیارے نبی سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، میری امت کے لوگوں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے، دل میں ایمان ہے، ایمان کا نور موجود ہے، ایمان سے سینہ منور ہے اور اللہ سے ثواب کی امید ہے، کوئی اور مقصد نہیں، مجبوری میں روزہ رکھا ہوا ہے، نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے، دوست یار کیا کہیں گے، جاننے والے کیا، نہ ایسا کوئی مقصد نہیں، بیمار رہتا ہوں چلو روزے آ گئے ہیں، ڈاکٹر بتاتے ہیں روزہ جو ہے وہ صحت کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، اس لیے چلو روزہ رکھ لیتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں تو مل جائیں گی، اصل یہ نیت رکھ اللہ تجھ سے ثواب چاہیے، اللہ بس تو راضی ہو جا، اللہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا خواہشات سے دور، بس تو راضی ہو جا۔ جس نے یہ دو چیزیں پوری کر کے رمضان کا روزہ رکھ لیا، نبی پاک نے اپنی نبوت والی زبان سے خوشخبری سنائی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پہلے والے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن ہو روزہ، دل میں نور ایمان، ثواب کی نیت، اور ساتھ میں کیا ہے، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، اگر تم میں سے کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے کوئی بےہودگی نہ کرے، کوئی بےہودہ عمل، کوئی بےہودہ گفتگو، گالی گلوچ، دکان پہ بیٹھ کر قرآن پاک کی قسم بچتا ہی کچھ نہیں، اللہ پاک کی قسم میری تو قیمت خرید ہی یہ ہے، یہ دکانوں کی چیزیں، بازاروں کی چیزیں، اور گھروں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں غیبتیں، چولیاں، پگڑیاں اچھال، گالیاں بک، بہتان بازیاں کر، ہے روزہ۔ اور جنہوں نے تعلیم دی وہ کیا کہتے ہیں، جب روزہ ہو نہ بےہودہ گفتگو کرنی ہے نہ بےہودہ عمل کرنا ہے۔ اور سنو، جو روزہ رکھ کر پھر بھی وہ نہیں رکتا بےہودہ گفتگو سے، بےہودہ عمل سے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ تعالیٰ کوئی محتاج تھوڑی ہے کہ اللہ نے اس کا کھانا پینا چھڑوا دیا، اور بندہ سمجھتا ہے میں کھانا پینا چھوڑ کر پتہ نہیں اللہ پر کیا احسان کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، کھائے پیے موج کرے، اصل تو مقصد تھا گناہ چھڑوانا،
تیری زبان پہ کنٹرول نہیں، تیری آنکھوں پہ کنٹرول نہیں، تیرے کانوں پہ روزے کا پہرا نہیں، تیرے دل پہ روزے کی ہیبت نہیں۔ الصوم جنۃ، روزہ تو ڈھال ہے۔ بندہ گناہ کرنے لگا، روزہ رکاوٹ بن گیا۔ آج دنیا میں یہ روزہ تیرے اور تیرے گناہ کے درمیان رکاوٹ ہے، کل اس میں اللہ اتنی جان پیدا کر دے گا کہ یہ روزہ تیرے اور جہنم کے درمیان بھی رکاوٹ بن جائے گا۔ اور آج اگر تو نے اس میں جان نہ ڈالی، بے جان رکھا کہ اس میں اتنی پاور ہی نہیں ہے کہ تجھ سے گناہ روک سکے یا تجھے گناہ سے روک سکے، تو پھر سوچ کل قیامت کے دن تجھے جہنم سے کیسے بچائے گا۔ اس لیے روزہ حفاظت کے ساتھ، تو کہا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ ثواب کی امید پر دل میں نور ایمان رکھ کر روزہ رکھا، گزشتہ گناہ معاف۔ روزانہ موقع ملا، اس کے علاوہ بھی بڑے چانس ہیں۔ مثال کے طور پر ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے اب تو کشا روزے دار آ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ ان مساجد کی رونقوں کو ہمیشہ بحال رکھے، اور یہ جو بیچارے ہمارے معزز مہمان ہیں نا رمضان کے، مسجدوں کے معزز مہمان، صرف رمضان کے، اللہ ان مہمانوں کو مستقل اللہ کے گھروں کا مہمان بننے کی توفیق عطا کرے۔ میرے عزیزوں، مذاق نہیں کرنا شریعت کے ساتھ۔ ممکن ہے میری باتیں کسی کو تکلیف دیں، لیکن میں چاہتا ہوں باتیں دل میں اتریں، اور آپ اگر میری بات کوئی خلاف حقیقت ہو تو جھٹک دیجئے گا، لیکن کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ اللہ 12 مہینے ہمیں کھلائے پلائے، وہ کہے روزے تو میں نے سال بعد فرض کیے ہیں، وہ بھی طاقت رکھنے والے پر جو رکھ سکتا ہو رکھ لے، بیمار دوگر معافی مل گئی۔ حج زندگی میں ایک بار ہے، اور زکوٰۃ بھی ان پر ہے جو صاحب حیثیت ہیں، اور نماز چھوٹے پر بڑے پر۔ 7 سال کا بچہ ہو گیا، کہا ترغیب دو، 10 سال کا ہو کر نہ پڑھے تو کیا کرو؟ مارو اس کو، ماں باپ کو حکم ہے اس کی پٹائی کرو۔ یہ نمک حرام بچہ پل رہا ہے تمہارے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی نہیں کر سکتا۔ تو میرے عزیزوں، 10 سال سے شروع، اب کتنے لوگ ہیں جو ہم میں 10 سال سے بڑے ہیں اور نماز پڑھتے ہی نہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں نبی پاک نے فرمایا جس نے ایک نماز جان بوجھ کر، ایک نماز، من ترک الصلاۃ، صلوات نہیں کہا، نمازیں، صلاۃ، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، نہ بیمار ہے، نہ سویا ہوا ہے، نہ سفر پر ہے، نہ کوئی ایسی مجبوری ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی نا، فقد کفر، یہ تو کافر ہو گیا۔ پڑھتا کلمہ ہے، رہتا مسلمانوں کے گھر میں ہے، نام مسلمانوں والا ہے، اور فخر سے کہتا میں مسلمان ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ کے گھر میں آپ کے لیے التجا کرتا ہوں، اپنے لیے، ہم سب کے لیے، اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے۔ اب دیکھو نا، نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، فجر میں جہری تلاوت ہوتی ہے اونچی آواز میں، قرآن سننے کا موقع ملتا ہے، مغرب میں موقع ملتا ہے، عشاء میں موقع ملتا ہے، 6 مواقع مل گئے۔ یہ میں آپ کو موقع بتا رہا ہوں گناہوں کی معافی کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے، سورہ فاتحہ پڑھی، اس نے کہا آمین، تو تم بھی اس کے بعد آمین کہو۔ فمن وافق تأمینہ تأمین الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافقت کر گئی، آواز فرشتوں کی آواز سے مل گئی، پتہ چلا امام کے آمین کہنے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جس کی مل گئی اس کے پہلے والے گناہ معاف ہو گئے۔ 6 موقع روزانہ، صرف رمضان میں نہیں، پورا سال۔ رمضان میں تو پھر سبحان اللہ بہاریں آ گئی نا، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کا دن کا روزہ رکھا، یہ 6 مواقع مل گئے۔ اب ہے رات کا قیام، دن بھر روزہ رکھا، افطاری کر لی، اب آ کے عشاء کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، قرآن سن رہا ہے، قرآن سنا رہا ہے۔ اگر مصروفیت ہے تو رات کی گھڑی میں کسی وقت بھی آن کر کھڑا ہو گیا، قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے۔
تو فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رات کا قیام کر لیا ایمان کی حالت میں ثواب کی امید پر، اللہ اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف کر دے گا۔ روزانہ چانس مل رہا ہے نا۔ کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ 3 ہو گئے، چوتھا رکھا ہوا ہے، 4 راتیں گزر گئیں۔ میرے عزیزوں، میں نے اور آپ نے احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے۔ مجھے کہانیاں نہیں سنانی آتی، میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے جانتے ہیں ہمیں کہانیاں شعر و شاعری نہیں آتی۔ ہم چاہتے ہیں اس ممبر کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آنے والوں سے وفا کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر جائیں، شاید کسی کے دل میں ہماری بات اترے اور اس کی کایا پڑ لے۔ ہم بھی شعر و شاعری کر کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے واہ واہ کروا سکتے ہیں، کس کو نہیں پسند؟ لیکن آؤ میرے عزیزوں، آپ آتے ہیں، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ میں اکثر و بیشتر زیادہ وقت اس لیے لیتا ہوں، یا اللہ جو آ گیا اس کے دل میں شاید ہماری بات آخری اتر جائے۔ اب بھی یہی خواہش ہوتی ہے، کس امام کا مولوی کا دل نہیں چاہتا بس نماز پڑھاؤں اور موجیں کروں۔ آپ اس مسجد سے واقف ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر، اسی لیے ہم فجر میں بھی آپ کو پکڑ دیں، ہم آپ کو ظہر کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں، ہم آپ کو عصر کے وقت بھی پکڑ لیتے ہیں، ہم آپ کو عشاء کے وقت خلاصے میں بھی پکڑ لیتے ہیں۔ میں خطبہ کرتا ہوں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں کہ ہمارے نبی نے ویکلی ہر جمعے کو کیا کہا۔ شاید کسی کے دل میں بات اترے، اس ممبر کی ذمہ داری ہو۔ یہ ممبر کوئی گری پڑی چیز نہیں ہوتی کہ ہر غیرہ اٹھ کے اس میں بیٹھے اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ کرے اور ہم آگے سے واہ واہ کیا بات ہے بلے، اللہ کو منہ کوئی نہیں دکھانا۔ ہمارے پیارے نبی نے کبھی ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ایسی باتیں اور ایسی حرکتیں کی جو آج ائمہ علماء اور سب سے زیادہ کس کے پیچھے رش ہوتا ہے، جو جتنا بڑا گویہ ہوگا اس کے پیچھے اتنا ہی رش ہوتا ہے۔ آؤ اپنی اصلاح کرو، اپنے آپ کو پلٹو۔ آپ نے سدا نہیں رہنا، نہ ہم نے رہنا ہے۔ اس ممبر پر میرے والد گرامی رحمہ اللہ تعالیٰ تھے، وہ نہ رہے، پتہ نہیں ہماری باری بھی کب آ جانی ہے۔ کہ میں یہ سوچتا ہوں آپ میں سے کوئی اللہ کو یہ نہ کہہ سکے کہ ہم اس کے پاس آتے تھے اور اس نے ہمیں تیری بات نہیں بتائی۔ آؤ میرے عزیزوں، سن لو، نہ جانے کس کے دل میں اللہ کے دین کی بات اتر جائے، اللہ کی بات اتر جائے۔ تو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، رات کو قیام کیا، رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے قرآن میں گم ہے، تو یہ جو کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ آگے آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے، کہاں آخری عشرے کی طاق رکھو، اس کو تلاش کرو۔ تلاش کر کے کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دیکھو میرے عزیزوں، ہم نے شاید، بلکہ شاید کیا یقیناً وہ غربت نہیں دیکھی جو ہمارے نبی کے گھر میں غربت تھی۔ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں میرے سمیت، کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں 3 دن چولہا نہ جلا ہو؟ 3 دن، صرف ایک دن کہ یار گھر میں ہے ہی نہیں کچھ بھی کھانے پکانے کو، گیا گزرا گھر بھی اس کے اندر آٹا پڑا ہوتا ہے، راشن پڑا ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کا گھر
ہماری مائیں کہتی ہیں کئی کئی مہینے چولہا ہی نہ جلتا کہ ہمارے گھر میں کھانے کو ہوتا ہی کچھ نہ، پکانے کو کچھ نہ ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی بار آئیں، کیا کیفیت، لیکن دیکھو ہماری ماں سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اے میرے سرتاج اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کیا مانگوں؟ واہ میرے اللہ، اس نبی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا عائشہ بڑے برے حالات ہیں، موقع مل جائے تو کچھ اچھا گھر مانگ لینا، کوئی اللہ سے اور اس طرح مانگ نہیں، کہا عائشہ اگر یہ رات مل جائے نا تو گڑ گڑانا اور کہنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بڑا ہی معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، کھلانے والا تو، پلانے والا تو، مشکلیں حل کرنے والا تو، دستگیری کرنے والا تو، ضرورت پڑے پوری تو کرے، بیمار ہوں شفا تو دے، بھوکے ہوں کھلائے تو، پیاسے ہوں پلائے تو، یا اللہ ایک ایک ضرورت تو پوری کرے۔ اب تیری بارگاہ میں التجا ہے تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے، اور تیری شان یہ ہے معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے۔ دیکھو کیا مانگا لیلۃ القدر میں، تو میں بتا رہا ہوں اصل ٹارگٹ یہ ہے۔ چلیے یہ بات بڑی طویل ہے، کرتے جائیں تو ختم نہ ہو، میں آپ کو ابھی آخر میں بتاؤں گناہوں کی معافی کس کو ملے گی، کیسے ملے گی۔ اس کے لیے میرے عزیزو آپ نے یہ حدیث سن لی، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت میں روزہ رکھا، ایمان کی حالت میں راتوں کا قیام کیا، ایمان کی حالت میں لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمان کی حالت میں، اللہ اس کے گناہ معاف کرے گا اور ثواب کی امید پر۔ اس لیے میرے عزیزوں معافی اس کو ملے گی جس کی اللہ کے ساتھ سیٹنگ ہوگی، جس کی ہوگی نا ان بن، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ اہم باتیں ہیں، فکر انگیز۔ پھر کہوں گا کاش کسی کے دل میں اتر جائے ہماری بات، اللہ کے ساتھ سیٹنگ ہو، اللہ کے ساتھ ان بن نہ ہو، اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہو، پھر کہیں گے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ سوری کس کو بولتے ہیں آپ؟ جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے نا تو کیا کہتے ہیں؟ سوری۔ تو جس کے ساتھ ہو ہی نا، ان بن ہو، لڑائی چل رہی ہو، دوریاں ہو، اس کو کہے گا جائے بھاڑ میں اس سے معافی کیوں مانگوں؟ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر معاملات ٹھیک ہیں، غلطی ہو گئی اللہ معاف کر دے، اللہ جی غلطی ہو گئی معاف کر دے، پھر معافی مانگنی ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بیس بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان میں 6 باتیں آتی ہیں، اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت پر اور تقدیر پر۔ باقی معاملات میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، تقدیر ہے نا، اللہ نے لکھ دی، ہم نے کسی نے دیکھی نہیں، جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ دیا میں مجبور ہوں، نہیں، میں نے جو کرنا تھا نا وہ اللہ نے لکھ دیا، اس میں یہ کرنا ہے، لکھ دو بھائی، لکھا گیا۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا میرے مقدر میں ہے ہی ایسا، تقدیر ہی میری تو ایسی ہے، نہ، یہ اللہ کا شکوہ ہے، یہ اللہ پر الزام ہے، اس سے بچنا ہے۔ آخرت پر ایمان اللہ نے ایک دن رکھا ہوا ہے، اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، زندگی بھر کا حساب دینا ہے، کیا کرتا رہا کیا کیا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کٹہرے میں سارا حساب دینا ہوگا، پھر جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ کتابوں پر ایمان ہے، اللہ نے کتابیں اتاری، صحیفے اتارے، جتنے رسولوں نبیوں پر اتارے جن کا ذکر موجود ہے، نہیں مجھے مل سکا، سب پر میرا ایمان ہے، سارے رسولوں نبیوں پر ایمان ہے، ساری اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین و ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے۔ سب سے مین چیز ہے اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لوگ، لیکن جو اللہ کہتا ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے، وہ نہیں رکھتے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ سورہ انعام پڑھیے، سورہ مومنون پڑھیے، میں بہت ساری صورتوں کا آپ کو حوالہ دے سکتا ہوں، سورۃ النحل پڑھیے،
ان سے سوال ہوتا، سورہ عنکبوت پڑھیے، ان سے سوال ہوتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، میرے مصطفیٰ ان سے پوچھئے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے کہا یہ کہیں گے اللہ۔ قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ان سے پوچھئے آسمان و زمین کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے جو پناہ دے اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی؟ کون ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کہاں سے قرآن پڑھ کے آپ کو سناؤں؟ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان سے پوچھیں آسمان زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو یہ کہیں گے اللہ۔ سورہ یونس ہے، مانتے تھے اللہ کو، گڑبڑ آگے تھی۔ اللہ کے نبی کہتے سب کچھ صرف اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ اس کا کوئی مشیر، نہ اس کا کوئی نائب، نہ کوئی بھی ایسا نہیں۔ وہ کہتے نہیں، یہاں پہ گڑبڑ ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، او محمد تو نے سارے الہوں پر نفی کا قلم پھیر کر بس ایک اللہ سب کو کراس کر دیا، ایک اللہ، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ اکیلا اللہ سارا کچھ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے تو ان کو آگے نواز رکھا ہے، ان کی پھر اللہ موڑتا نہیں ہے اور ہماری اللہ سنتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، سورہ زمر پڑھی تو اس نے اس بات کو آشکارا کر دیا، کہنے لگے ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہے سب کچھ اللہ ہی، لیکن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے۔ اللہ ذاتی طور پر سب کچھ ہے، یہ عطائی طور پر ہے۔ حقیقی داتا تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ جو ہمارے لاہور کے داتا صاحب ہیں نا، یہ عطائی ہیں، داتا دینے والا۔ ہمیں ایسے ایسے ورڈ لائے جاتے ہیں، پیش کی جاتی ہیں، بڑی سازش ہے۔ یہودی ہوں وہ معاشرتی طور پر، معاشی طور پر، اب دیکھو نا ٹرانسجینڈر، اس کو کون جانے کسی کی بلا، ایسا ورڈ نکال کے لے کر آئے، دوسرے سادہ لفظوں میں کہہ لو ہم جنس پرستی، لیکن اس لفظ کی بجائے ایسا لفظ متعارف کروایا۔ مذہبی دنیا میں دیکھو ایسے ایسے لفظ متعارف ہوں گے، داتا، گنج بخش۔ اب گنج بخش کا مطلب کیا ہے؟ خزانے بخشنے والا۔ ان کو پتہ ہے اس عوام بیچاری کو سمجھ نہیں آنی ان لفظوں کی، لہذا جو مرضی بولتے رہو، لیکن جو سمجھ لے گا نا وہ کانوں کو ہاتھ لگائے، او ہو گنج بخش، خزانے بخشنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی؟ اس لیے یہ لفظ نہیں بولتے، کہتے ہیں گنج بخش۔ فیض عالم، عالم کیا ہے؟ پورا جہان، فیض، فیضیاب کرنا، پورے جہان کو فیضیاب کرنا کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے باقی کی چیزیں لے لیں، مشکل کشا، مشکل کو حل کرنے والا کون ہے؟ حاجت روا، ضرورت پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کو ہی یہ سب کچھ سمجھ کر اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی پری، نہ کوئی بھوت، نہ کوئی نیک، نہ کوئی بد، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ۔ میرے اللہ تو سن رہا ہے، ہم نے کہا وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک، نہ اس کے اختیارات میں کوئی اس کا شریک، نہ اس کے افعال و امور میں کوئی شریک۔ آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز گواہی دیتی ہے وحدہ لا شریک لہ، اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد، نہ اس کے نور میں سے کوئی نور، نہ اس سے کوئی جدا، نہ اس سے کوئی نکلا ہوا،
نہ یہ کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، نہ یہ کہ احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، نہ یہ کہ علی علی اللہ ہے اللہ علی ہے، کچھ نہیں، سب شرک ہے اور شرک کو اللہ گوارا نہیں کرتا۔ اس نے کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے رب کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت میں داخلے کے حوالے سے قدم پھیر دیا، یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزوں سمجھو، ایک طرف بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے، دل میں شرک ہے، گندا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا میری کوئی ایک بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، میرا گریبان پکڑیے، مجھ سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ تو نے بات کی بتا کہاں سے کی، حوالہ دوں گا آپ کو، ذمہ دار ہوں۔ پڑھیے سورۃ التوبہ، انما المشرکون نجس، شرک کرنے والا پلید ہے، گندا ہے۔ فلا یقرب المسجد الحرام، یہ میری مسجد حرام میرے عظیم گھر بیت اللہ میں قریب بھی نہ آنے پائے۔ اللہ کو اس پر اتنا غصہ ہے، اس کی جرت، منی کے قطرے سے پیدا اس کو اللہ نے کیا ہے، جان اس میں اللہ نے ڈالی، 9 مہینے پیٹ میں اس کو اللہ نے پالا، اب دنیا میں آ کے کہتا ہے وہ فلاں آستانے والا، وہ فلاں مزار والا، وہ فلاں گدی والا، وہ فلاں قبر والا، وہ فلاں اللہ والا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اپنے 2 باپ نہیں بنا سکتا، تو 2 رب کیسے بنائے بیٹھا ہے؟ غیرت نام چیز تھی میرے عزیزوں، وہ رخصت ہو گئی ہم سے۔ اللہ کے معاملے میں غیرت مند ہونا چاہیے، اللہ کو شرک بالکل گوارا نہیں۔ 18 نبیوں کا نام لیا سورۃ الانعام میں، کہا بڑے عظیم تھے، وقت نہیں وہ آیات پڑھوں، کہا بڑے عظیم تھے، بڑے بلند و بالا تھے، لیکن سنو لئن اشرکوا، اگر بالفرض یہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے فرستادہ بھی شرک کر بیٹھتے، لحبط عنہم ما كانوا يعملون، سب عمل ضائع۔ سورہ زمر پڑھو، میرے مصطفیٰ آپ کو بھی ہم کہتے ہیں لئن اشرکتا، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کے بھی سارے عمل ضائع۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمیں تو کالی مسلمان شرک ہی نہیں کرتا، قرآن کہتا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے بتایا نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے۔ اگر یہ بندہ شرک نہ کرتا ہو تو نماز پڑھے نا۔ بین العبد و بین الکفر وفی روایت الشرک، بندے اور کفر کے درمیان، شرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کہتا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھا کرو مشرک نہ بنو۔ سمجھو میرے عزیزو، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں باتیں ساری کھل کھل کر بیان کروں، بہرحال عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، اللہ تھوڑی بات کوئی بہت کافی بنا دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ تو پہلی چیز یہ اللہ کے ساتھ شرک کو گوارا ہی نہیں کرنا، شرک سے نفرت کرو، اپنے محسن حقیقی محسن اعظم اللہ ذوالجلال والاکرام خالق و مالک اللہ تیرے ساتھ شرک کی بات ہو جائے مجھے تو گوارا ہی نہیں ہے، اور میرے دل میں شرک کی گندگی ہو، بظاہر میں خوشبوئیں لگاؤں، معطر ہو جاؤں، دنیا میری واہ واہ کرے، اور تیرے ہاں تو کہہ دے یہ تو شرک کرنے والا پلید ہے، گندا ہے، یہ میری جنت میں نہیں آ سکتا۔ بڑا حساس معاملہ ہے، اس لیے عبادات کو محفوظ کرنا تو کا ایمان۔ دوسری چیز میرے عزیزوں ہوتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کبھی سنت سے ہٹ کے عمل نہیں کرنا۔ روزہ رکھنا ہے سنت کے مطابق، سحری سنت کے مطابق، افطاری سنت کے مطابق، سنت سے ہٹ کر۔ اب دیکھو نا، نیت بنا لی، بتاؤ کہاں ہے نیت؟ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی فقہ کی کہیں نہیں ملے گی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَبَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، بھی کہاں ہے؟ ہماری کیا ضرورت ہے ہم اس ہستی سے آگے بڑھ جائیں؟ اللہ کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اتنے عقل مند نہ بننا کہ میرے رسول سے آگے نکلنا شروع کر دو۔ رسول سے آگے نکلنے والا اہل علم فرماتے معاذ اللہ سمجھتا ہے میں بڑا عقل مند ہوں، رسول کو تو معاذ اللہ اتنی عقل ہی نہیں تھی، یا معاذ اللہ رسول نے یہ بات پہنچا۔ امام مالک نے کہا نا جو بندہ یہ کرتا ہے فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ،
اس کا دعویٰ یہ ہے اپنے عمل سے کہ معاذ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ ہماری کیا جرت؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو پابند ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اللہ رسول کی بات میں بندھے ہوئے، مسلم آزاد نہیں، بند ہے۔ بس اللہ رسول کی بات آ گئی، بریک لگ گئی۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرے رسول نے دیا، میرے رسول نے کہا، میرے رسول نے کر کے دکھایا۔ نماز تراویح 8 پڑھی، 3 وتر پڑھے، احادیث بھری پڑھی ہیں، مجھے کیا پڑھی ہے، ادھر ادھر جھانکتا بھی، بس رسول کی بات آ گئی، آمنا وصدقنا۔ رسول نے کہا سحری کھانے میں تاخیر کرو، افطاری کرنے میں جلدی کرو، مجھے کیا پڑھی ہے میں مخالفت کروں۔ رسول نے کہا اذان یہ ہے، رسول نے کہا نماز یہ ہے، رسول نے حج کر کے دکھایا، زکوٰۃ کا طریقہ بتایا، پوری زندگی بتا دی، 24 گھنٹوں کی سنتیں بتا دی، ایک ایک چیز بتا دی۔ اب میری کیا ضرورت ہے میں آگے بڑھ جاؤں؟ یا پھر محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دو؟ کان کھول کے سنو میرے عزیزو، یا محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دوں یا پھر ان کی اطاعت میں آ جاؤ؟ رسول کیوں ہوتا ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، جس کو رسول کہا پھر اس کے پیچھے چلنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کمانڈر تو مان لیا، سپہ سالار تو مان لیا، مرضی اپنی کرو۔ آرمی میں ہے نا قوانین، وہ کر کے دیکھے، نو سر مارشل لا لگ جاتا ہے اس کے خلاف، کورٹ مارشل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں رسول پاک کے متعلق دل میں اگر گھٹن بھی آ گئی نا، اللہ کہتا ہے کورٹ مارشل کر کے پتہ تیرے ایمان کا میں صاف کر دوں گا۔ فلا وربک لا یؤمنون، قرآن اگر ہم پڑھیں تو ہم ہل کے رہ جائیں۔ داڑھی رکھو، نبی کی سنت، اور یہ سنت یہ کون سا فرض ہے؟ ہائے ہائے ہائے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرو مردوں، اور یہ سنت یہ کون سا فرض ہے؟ ہر چیز کو سنت سنت کر کے ہم نے ڈی گریڈ کر دیا۔ کیا محبت رسول ہے؟ خواتین پردہ کریں جی ٹھیک ہے، پردہ تو ہے، لیکن سارا اسلام پردے میں تو نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خواتین اپنے آپ کو معزز سمجھ بیٹھی بے پردہ کر کے، اور جو معزز خواتین تھیں بناتے رسول، ازواج رسول، مسلمانوں کی عورتیں، ان کو رب نے قرآن میں کہا تم بڑی معزز ہو، ایری غیری نہیں، گری پڑی چیز نہیں ہو۔ کیلے کا چھلکا پڑا ہوتا ہے، کیلے سے اگر چھلکا اتر جائے تو ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے، مکھیاں آ کے بیٹھتی ہیں، تم بے پردہ ہو کر گھر سے نکلو، ہر ایرے غیرے کی گندی نگاہ تم پر پڑے گی، تمہارا رب پسند نہیں کرتا، گندی نگاہیں تم پر پڑیں گی۔ اور یہ کہتی ہے رسول پاک کی سنت، اور یہ مرد بھی کہتا ہے سنت ہے نہیں بس۔ تو میرے عزیزو سنت کو کبھی بائی پاس نہیں کرنا۔ تیسری چیز ہے اخلاص نیت، جس کا ذکر ہو، خالص اللہ کے لیے عمل، بس یا اللہ تو راضی ہو جا، اس طرح گناہ معاف ہوں گے، اس طرح عمل قبول ہوں گے۔ ہماری ذمہ داری بتا دینا۔ آخری اور چوتھی بات، رزق حلال کا اہتمام۔ کیوں نہیں ہے نا بڑا مشکل؟ آج تو نہیں، رزق حلال کمانا بڑا ہی مشکل ہے۔ جس کے لیے مشکل ہے اس کے لیے واقعی اللہ مشکل کر دیتا ہے، اور جو کوشش کرے آسان کرے اللہ آسان بھی کر دیتا ہے۔ رزق حلال، حلال کے لقمے پیٹ میں جائیں گے، اب اس کی زبان سے نکلے گا اللہ مجھے معاف کر دے، یہ قرآن پڑھے گا، یہ معافیاں مانگے گا، یہ ذکر کرے گا، اللہ سب قبول کرے گا۔ اگر پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے، پتہ ہے نا آپ سب کو، ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں ہو تو کتنے دن نماز قبول نہیں ہوتی؟ دیکھو کتنے لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ ہے، 40 دن عبادت قبول نہیں۔ آج آپ کی میڈیکل سائنس بتاتی ہے وہ جو لقمہ ہوتا ہے نا پیٹ میں جاتا ہے، اس کا اثر بندے کے وجود میں 40 دن رہتا ہے۔ اللہ اتنا غیرت والا ہے، وہ کہتا ہے حرام کا لقمہ تیرے پیٹ میں گیا، اس کا اثر بھی موجود ہے، میں نے تیری عبادت قبول ہی نہیں کرنی۔ اس لیے میرے عزیزوں کبھی دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، 2 نمبری کر کے، ناجائز قبضے کر کے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اور اس قسم کے اقدامات اٹھا کر کبھی مال نہ ہتھیاؤ۔ دنیا میں تو ہتھیار لوگے، قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے سر پہ گٹھڑی اٹھا کے آ رہا ہوگا، کہے گا اللہ کے نبی جی میری مدد کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا اب تیری مدد میں کیا کروں، میں تو تمہیں دنیا میں بتایا تھا کسی کا مال نہ ہتھیانا، کسی کی زمین پر صرف بالشت برابر ناجائز قبضہ کیا تو فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ جھوٹی قسم اٹھا کے مال بیچتا ہے، قسم اللہ پاک کی، قرآن پاک کی،
فرمایا جو بندہ یہ جھوٹی قسم اٹھا کر مال بیچتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ کیا کچھ چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں، آئیے اصلاح کیجئے۔ تو 4 چیزیں، عقیدہ توحید، اتباع سنت اور اخلاص نیت اور عقل حلال۔ وقت آگے نکل چکا ہے، لہذا ان اسباب کو یاد رکھیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو حق بات کو سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد۔ میرے عزیزوں، پیارے بھائیوں، محترم بزرگوں، پردے میں تشریف فرما اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ رمضان المبارک کی بابرکت سعادت والی گھڑیاں ہیں۔ الحمدللہ اس میں زبانی عبادات، بدنی عبادات، قلبی عبادات، تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں پر رونا اور گڑ گڑانا، اس سب کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی 4 راتیں گزری ہیں، بقیہ کے ایام باقی ہیں، غنیمت جان لیجئے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صرف اجتماعی عبادات ہی کرنی ہے، چلو جی مسجد میں گئے، نماز با جماعت پڑھ لی، درس سن لیا اور بس اس کے بعد چھٹی نہیں۔ رات کی تنہائیوں میں، علیحدگی میں ضرور اپنے لیے وقت نکالیں، منٹ نکالیں، گھنٹے نکالیں، بیٹھ جائیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کریں، معافی مانگیں، استغفار کریں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ جس بندے کی آنکھ سے، اللہ کے ڈر سے ایک آنسو نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جو بندہ تنہائیوں میں بیٹھ کر گڑ گڑائے، روئے، آنکھیں بہہ پڑیں، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ سحری کا وقت غنیمت جانیے، افطاری کے وقت کو غنیمت جانیے، نہ ضائع ہونے دیجیے۔ جمعہ والے دن عصر سے مغرب تک کے وقت کو غنیمت جانیے۔ اسی طرح سے اذان اور اقامت کے درمیانی وقت کو غنیمت جانیے۔ یہ بڑے اہم ایام ہیں، اہم وقت ہیں۔ ان وقتوں میں کی ہوئی عبادات، دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ یہ میری گزارش ہے آپ سب کی خدمت میں۔ دوسری اس کے ساتھ گزارش ہے، جہاں یہ ساری عبادات بجا لانی ہیں، وہاں پر مالی عبادت کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں اتنی عبادت کرتے، بدنی، زبانی، ساری کے ساتھ قرآن کی تلاوت، دور ہو رہا ہے، ساتھ میں سخاوت، اتنی تیزی سے سخاوت سے ابا مثال دیتے ہیں، اگر کوئی بند باندھ دیا جائے نا تیز آندھی کے آگے، اور پھر اچانک اس کو چھوڑا جائے، یہ جو تیز آندھی کی رفتار ہے نا، یہ آندھی ہار جائے گی، ہمارے نبی کی سخاوت جیت جائے گی۔ یہ تھے ہمارے سخی نبی، لہذا اس مہینے میں سخاوت کا بھرپور اہتمام کرنا ہے۔ الحمدللہ اس ہال میں ہم نے قالین بچھانا ہے، اللہ کے فضل سے رات اس کی مہم مکمل ہوئی۔ جن میرے احباب نے، حضرات، خواتین نے ادائیگی کرنی ہے وہ جلد از جلد کر دیجئے۔ میری پوری کوشش ہے آج نماز تراویح ہم انشاءاللہ نئے قالین پر پڑھیں، یہ والا قالین ہم فرسٹ فلور پر شفٹ کر دیں گے۔ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں، ہماری تو کوشش تھی یکم رمضان سے یہ کام ہو جاتا، بہرحال اللہ کا شکر ہے وہ مہم مکمل ہوئی۔ اس حوالے سے اب میں آپ سے نہیں کہوں گا بلکہ شکریہ ادا کروں گا جن احباب نے اس میں کردار ادا کیا ہے۔ اگلی بات میرے عزیزوں، آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں قائم جامعہ علی المرتضیٰ، جامعہ فاطمۃ الزہرا، ہم ان کی جو اپیل ہے وہ صرف رمضان میں کرتے ہیں۔ آپ گواہ ہیں، یہاں مستقل جمعہ پڑھنے والے بھی 11 ماہ مدرسے کا ذکر ہم نہیں اللہ کا شکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق بھی ہمیں نہ دے اور رمضان میں اللہ پورا کروا دیا کرے۔ ابھی گزارش یہ ہے کہ یہ ہم نے اللہ کی توفیق سے اس کو بڑا آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے بہت سارے بھائی، ساتھی، حضرات، خواتین اس میں حصہ لیتے ہیں۔ ماہانہ ایک مقیم طالب علم جو یہاں پر رہتا ہے، کھانا بھی یہیں، کپڑوں کی دھلائی صفائی سب رہائشیاں ہیں، اس کا ماہانہ خرچہ صرف 7,000 روپیہ۔ پڑھ کیا رہا ہے؟
قرآن پاک، ترجمہ، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تاریخ، صرف، نحو، یہ سارے علوم وہ یہاں پڑھ رہا ہے۔ خرچہ کتنا ہے؟ میں مانگتا نہیں بھی، آپ سے بول تو پڑے، صرف 7,000۔ جتنے احباب بیٹھے ہیں آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں، سکولوں کی فیس کتنی کو ہوگی؟ کم از کم بھی 5,000 سے تو ابو ہی ہے، چلو 5,000 بھی لگا لو۔ اس کے بعد پھر ہر مہینے کوئی نہ کوئی پھٹیک پڑی ہوتی ہے، ایڈمیشن کا موقع آتا ہے اس وقت پھٹیک پڑ جاتی ہے، لو جی کاپیاں لے کر دو، بیگ لے کر دو، فلاں کرو فلاں کرو، سالانہ فنڈ جمع کرواؤ۔ کتنی مہنگی ہے دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم، پورے مہینے کا صرف 7,000۔ تو میرے ایسے کوئی خوش نصیب بھائی احباب، ایک تجربہ میں نے کیا ہے، میں نے یکم رمضان کی جو رات تھی نا، عشاء کے بعد پہلے اندر توجہ دلاتے، ساتھیوں کو کہتے آپ لکھوائیں جی، شوق چاہیے ہمیں، لیکن آپ یقین جانیے رات تک نہیں نظر آیا۔ رات پھر میں اللہ کے فضل سے بیٹھ گیا ممبر پر، میں نے کہا مصلے پورے کرو، مصلے پورے ہوں گے تو نماز پڑھ لیں گے۔ تو ماشاءاللہ ساتھی نہیں، میری آپ کے ساتھ ایک عقیدت اور محبت ہے، جیسے آپ کی ہمارے ساتھ عقیدت ہے، ہماری بھی آپ کے ساتھ محبت ہے۔ تو یہ دو طرفہ ٹریفک ہے محبت کی، یک طرفہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال میں آپ بھی جو میرے احباب الحمدللہ کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اس کی تجدید فرمائیں، اور جو میرے احباب نہیں کر پا رہے، اگر کوئی ابھی کوئی خوش نصیب کھڑا ہو کر اعلان کرنا چاہے کہ میں مقیم ایک طالب علم، 2 طالب علم کی ذمہ داری لیتا ہوں، آپ یک مشت رمضان میں جمع کرا دیں ساری امانت کہ لو جی 7,000 کے حساب سے 12 مہینوں کا کتنا بنے گا؟ 84,000۔ لو جی یہ 84,000 ایک طالب علم کا پورے سال کا آ گیا، 100 بسم اللہ۔ لو جی میں ہر مہینے دے دیا کروں گا، 100 بسم اللہ، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے جی۔ لو جی یونس صاحب نے شروعات کر دی، انشاءاللہ جتنے بھی ہاتھ کھڑے ہوں گے نا ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور جی سجے پاس ہوں شروع، اچھا میں دوسرا بھی بتا دوں، شاید دوسرا آپ پیکج لینا چاہیں، یہ پیکج ہے اللہ کی طرف سے۔ ایک مقامی طالب علم، یہ جو بچے ماشاءاللہ آپ کے درمیان بیٹھے ہیں سفید وردیوں میں، یہ بچے ہمارے مدرسے کے طالب علم ہیں شبہ حفظ کے، آپ نے دیکھی ہیں کلاسز۔ دوسرے حصے میں بچیاں، وہ بھی اسی طرح یونیفارم میں ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، موقع مل جائے تو آپ دیکھیے، بچہ جو ماشاءاللہ ریکارڈنگ کرتا ہے، اس سے آپ لنک لے لیجئے گا اور اس کو دیکھیے گا، اس میں ہم نے اپنی القدس ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پورا تعارف کروا دیا ہے۔ تو مقامی طالب علم صبح آیا شام کو پڑھ کے چلا گیا، قرآن پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہے ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، صرف 2,000 روپیہ خرچ مہینے بھر کا، صرف 2,000۔ تو ایسے کو خوش نصیب جو مقیم کا ذمہ لے لیں، کوئی مقامی کا ذمہ لے لیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ مقامی کے مقیم، مقامی، چلو جی ماشاءاللہ، اللہ بھائی کو، عبدالشکور بھائی کو جزا دے جی۔ میرے بعد عزیزوں بس جلدی جلدی 1-2 منٹ میں ہمت کر لیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری مسجد کو مزید وسعتیں عطا کر دے۔ ماشاءاللہ دیکھو نا درمیان والے حصے میں بھی احباب، باہر بھی سڑک پر، اوپر بھی، اللہ کو ایسا وقت لا کہ سارے میرے سامنے ہوں۔ مقامی ایک طالب علم، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ آپ سب نے انشاءاللہ بعد میں درج کروا دینا اپنا نام بھی، مجھے نام سب کے نہیں پتا لیکن اللہ کو سب کا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جس اللہ کے لیے آپ کر رہے ہیں اس اللہ کو سب پتہ ہے۔ آپ نے بعد میں ہمیں نام بھی درج کروا دینا، نمبر بھی جی۔ اور میرے ساتھیوں 1 2 3 4 5 ہو گئے، 5 ہو گئے ماشاءاللہ مقامی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر ماشاءاللہ آن لائن بھی ہماری کلاسز جاری ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کیجئے 500 سے زائد طلبہ طالبات ہیں جو یہاں آن گراؤنڈ یا آن لائن تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ آپ بھی خوش ہو کر کہیے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں آؤٹ پٹ، آ کے بچہ آپ کو آخری سبق سناتا ہے، جمعے کسی نہ کسی جمعے موقع ملتا ہے جی۔ میرے عزیزوں جلدی جلدی کرنے، اللہ آپ کو برکت دے۔ وہ 10-15 تک کر دے ہونا جی، 5 مقامی ہو گئے، 1 مقیم ہو گیا ماشاءاللہ۔ اور میرے کوئی ساتھی ماشاءاللہ جی، اللہ آپ کو برکت دے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ایک لو جی 5 اور 2 7 ہو گئے، 7 مقامی اور 1 مقیم ماشاءاللہ۔ مقامی کے مقیم، مقامی لو جی 8 ہو گئے ماشاءاللہ۔ چلو 2 اور کر دو جی۔ کوئی ایسے میرے ساتھی بھائی، کچھ خاص ساتھی ہیں، ان کے نہیں میں نے ہاتھ کھڑے کروانے، نہ ان کو میں نے دیکھنا ہے۔ چلو ماشاءاللہ جی 10 ہو گئے، لو جی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ 10 کر دیے،
ہم نے کہہ لو قدم اٹھا دیا اللہ کی توفیق سے. اب آپ نے خود ذوق شوق کے ساتھ آگے بڑھ کر انشاءاللہ کردار ادا کرنا ہے. اس کے ساتھ میرے عزیزوں سحری افطاری کے پروگرام چل رہے ہیں. یہاں پر دسترخوان لگا ہوا ہے, آئیڈیل پارک لگا ہوا ہے. اس بار ہمارے پاس وسائل ہی اتنے تھے, پہلے ہم ماشاءاللہ 5-7 دسترخوان لگا دیتے ہیں, لیکن اس بار ہم نے اتنے ہی لگائے ہیں. کوئی میرے ایسے بھائی ہوں جو راشن دے سکتے ہوں, یہاں پر بہت سارے احباب ہیں جو بھی راشن سے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس اس بار جو انتظام ہو سکا ہے وہ بڑا محدود ہوا ہے. اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے غزہ فلسطین کی صورتحال کیا ہے. ویسے سلام ہے وہاں کے لوگوں کو یار, اتنی مشکل حالات میں چاند طلوع ہوا, بچے ماشاءاللہ چھلانگے لگاتے ہوئے نکل آئے, رمضان مبارک, رمضان کو آمد مرحبا. پھر روزے رکھ رہے ہیں, افطاریاں بیچارے ملبے کے ڈھیر پہ کر رہے ہیں. الحمدللہ وہاں پر بھی ان کے لیے سحری اور افطاری کا انتظام مسلم میڈیکل مشن کے زیر انتظام کیا گیا ہے. وہاں پر اگر آپ راشن پیک دینا چاہیں تو ایک راشن پیک کی قیمت ہے 19,500 روپیہ. تو باہر دفتر میں آپ اپنی امانتیں جمع کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ابھی ہم نماز میں قنوت نازلہ کریں گے جس میں ان مظلوموں کے لیے دعا ہوگی, دیگر دعائیں بھی ہوں گی. اللہ ذوالجلال والاکرام آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.